باب الدیات عن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كتب الى اہل الیمن فذکر الحدیث وفیہ ان من اعتبت مؤمنا قتلا عن بینۃ فإنه قود الى آخر الحدیث۔ تمام تر تعریفات اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ انگن لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات محترم، بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام میں آج باب الدیات کا آغاز ہے۔ دیت کی جمع ہے، اور دیت شریعت مطہرہ کے اندر اس آدمی پر لازم ہوتی ہے جس سے دوسرے آدمی کے اوپر کوئی ظلم یا جرم جو ہے واقع ہوا ہو، اور اس جرم کی بنا پر اس آدمی کی جان چلی جائے یا اس کے اعضاء میں سے کوئی اعضاء ضائع ہو جائے یا ٹوٹ جائے، تو شریعت نے اس جرم کی بنا پر اسے مالی طور پر سزا جو ہے وہ دی، اسے دیت کہا جاتا ہے۔ اس باب میں دیت کی جو اقسام ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کو مار دے، جیسا کہ پچھلی حدیث میں یہ بات گزری ہے، مقتول کے ورثاء کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انہیں دو اختیاروں میں سے ایک بات کا وہ اختیار کرنے کا حق ہے، یا تو وہ قصاص کا اختیار کر لیں کہ قاتل کو ہم نے جو ہے نا قصاصاً قتل کرنا ہے، یا دیت لے لیں۔ تو یہ دو حق ورثاء کو ہے۔ تو اگر وہ ورثاء قصاص کے بجائے دیت میں راضی ہو جائیں تو قاتل جو ہے وہ دیت ادا کرے گا۔ اسی طرح اگر اس نے قتل تو نہیں کیا، اس نے مارا اور اس کی مار کی وجہ سے اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، اس کی آنکھ ضائع ہو گئی، اس کی ناک جو ہے اس نے کاٹ دی، کان ہے یا ایسا زخم جس سے اس کا سر جو ہے وہ پھٹ گیا، پیٹ پھٹ گیا، یا یہ انگلی کٹ گئی، ناخن اکھڑ گیا، یہ وہ ساری چیزیں، ان سب کی دیت ہے۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ اس باب کے اندر آئے گی۔ آج کی یہ حدیث ذرا طویل ہے، اور اس حدیث کے حوالے سے جیسا کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے صرف یہ کہہ کر کہ فذکر الحدیث، انہوں نے حدیث کو ذکر کیا، وفیہ، اور اس کے اندر کیا ہے؟ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل یمن کے لیے خط لکھا، اور یمن وہ علاقہ تھا کہ جہاں کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے اسلام کو قبول کیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل یمن کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے مبلغ بھیجے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ بھی اللہ کے نبی کی طرف سے بطور مبلغ کے وہاں گئے، اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی اللہ کے نبی کے مبلغ بن کے یمن گئے اور آپ کی تعلیمات وہاں پر جو ہے عام کی۔ تو یہاں پر اس خط میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتوں کا ذکر کیا، تو وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کا ذکر بھی کیا۔ پہلی حدیث ہے اس باب کی، ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم، یہ ابو بکر جو ہیں اپنے والد محمد سے
اور اپنے دادا عمر بن حزم سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل یمن کے نام میں خط لکھا، وفیہ، اور اس میں تھا کہ ان من اعتبت مؤمنا قتلا عن بینۃ، کہ اگر کوئی آدمی کسی مومن کو، کسی مسلمان کو زد و کوب کر کے اسے قتل کر دیتا ہے تو فإنہ قود، تو اس قاتل کے اوپر جو ہے دیت ہے، تو یہ دیت دے گا۔ الا ان یرضى اولیاء المقتول، قود یعنی قصاص کے طور پر یا وہ قتل ہوگا یا اسے دیت ہوگی، لیکن مقتول کے جو اولیاء ہیں، ورثاء ہیں، وہ جس پہ راضی ہو جائیں۔ وَإِنَّ فِي النَّفْسِ دِيَةً مِئَةَ مِنْ الْعِبْلِ، اگر کوئی آدمی کسی کو ناحق ظلماً جان بوجھ کے اگر کسی کو جان سے مار دیتا ہے تو اس میں 100 اونٹ دیت ہے، 100 اونٹ قاتل جو ہے وہ مقتول کے ورثاء کو دے گا۔ وفی العنف اذا عُرِبَ جَدْعُهُ الدِّیَةُ، اسی طرح ناک کو جب جڑ کے ساتھ، جڑ سے ہی کاٹ دیا جائے، ایک ہے ناک پہ زخم ایسے دیا، ناک کٹ گئی، تو اس کے اندر بھی دیت ہے، لیکن اگر اس طرح سے کاٹا کہ ناک پوری ہی اس نے جڑ سے اکھاڑ دی تو اس میں پوری دیت ہے، 100 اونٹی۔ وفی العینین دیا، اسی طرح آنکھیں جو ہیں وہ ضائع کر دی، اس میں بھی دیت ہے۔ وفی اللسان دیا، زبان کاٹ دی، اس میں بھی دیت ہے۔ وفی الشفتین دیا، ہونٹ کاٹ دی، اس میں بھی دیت ہے۔ وفی الذکر دیا، اگر مرد ہے اور مرد کے شرمگاہ کو کاٹ دیا تو اس میں بھی پوری دیت ہے۔ وفی البیضتین، خصیتین کو اگر جو ہے ضائع کر دیا یا کاٹ دیا اس میں بھی دیت ہے۔ وفی الصلب دیا، ریڑھ کی ہڈی جو ہے اسے توڑ دیا، اس میں بھی۔ وفی الرجل الواحدۃ نصف الدیہ، اگر ایک ٹانگ توڑ دی ہے، کاٹ دی ہے تو اس میں آدھی دیت ہے، 50 اونٹ۔ وفی المعمومۃ ثلث الدیہ، اسی طرح سے وہ زخم جس سے سر پھٹ جائے، دماغ تک چلا جاتا ہے، سر جو ہے نا بہت زیادہ متاثر ہو جائے تو اس کے اندر پوری دیت ہے۔ وفی الجائفۃ ثلث الدیہ، پیٹ میں ایسا کوئی تیز دھار آلہ مارا ہے، پیٹ پھٹ گیا تو اس میں ثلث دیت ہے، یعنی اگر 100 کا جو تہائی ہے وہ جو ہے دی جائے گی۔ وفی المنقلۃ 15 من العبل، ایسا زخم ہے جس سے ہڈی نظر آ رہی ہے، ہڈی نظر آ جائے، زخم گہرا ہے، اس کے اندر 15 اونٹ جو ہے وہ دیت ہے۔ وفی کل اصبع من اصابع الید والرجل، اسی طرح ہاتھ یا پاؤں کی کوئی انگلی کاٹ دی جائے تو ہر انگلی کے اوپر 10 اونٹ ہے، ہر انگلی پہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آگے چل کے بات ہم کریں گے، تو حضرت عمر فاروق نے اس بات کا انکار کیا تو پھر احادیث پیش کی کہ پورے ہاتھ کے 10 اونٹ نہیں، ایک انگلی کے 10 ہیں۔ تو یہاں پر یہ حدیث واضح ہے۔ وفی السن 5 من الابل، اگر کوئی دانت توڑ دیتا ہے تو ایک دانت کے اوپر 5 اونٹ ہے۔ وفی الموہزۃ، اسی طرح سے موہزہ وہ زخم جو سر کے اندر لگتا ہے یا ایسا ہو کہ جس سے اندر تک کی چیز جو ہے واضح ہو جائے، تو فرمایا اس کے اندر بھی 5 اونٹ ہیں۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ يَقْتُلُ بِالْمَرْأَةِ، اگر قاتل آدمی ہے، مقتول جو ہے وہ عورت ہے، تو قصاصاً آدمی عورت کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ یہ یاد رہے، وہ یہ نہ کہے کہ جی عورت مری ہے لہذا عورت کے مقابلے میں آدمی کو نہیں۔ قاتل اگر آدمی ہے اور قتل ہونے والی مقتولہ جو ہے وہ عورت ہے تو عورت کے بدلے آدمی کو قتل کیا جائے گا۔ وَعَلَىٰ أَهْلِ الذَّهَبِ 1000 دینار، قاتل جو ہے سونار ہے، سونے والا ہے، سونا ہے اس کے پاس، تو پھر اس سے 1000 دینار لیا جائے دیت کے طور پر۔ تو یہ یہاں پر دیت کی مختلف اقسام کو اس خط میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ اگلی روایات میں ہم اس حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے کہ اس کی کیا صورتحال ہوگی عصر حاضر کے اندر، اس کو ہم کس طرح سے لیں گے
ہمارے ہاں کیونکہ ظاہر سی بات ہے عدالتی نظام ہے، عدالتی نظام جو کہ انگریزی قانون کے تحت ہے، تو وہاں شرعی قوانین کو جو ہے نا سامنے نہیں رکھا جاتا۔ تو اگر کوئی اس قسم کا معاملہ ہو تو اس حوالے سے کیا ہوگا وہ انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کا